حساس لوگ جلدی مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا بے حسی سے جینے کا اور نظر انداز کرنے کا۔ وہ وقت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں مگر وقت انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا اور آخرکار ان کی سسکیاں سینوں میں دبی رہ جاتی ہیں اور بے آواز رونے والے کب مر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ قرآن کریم سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 سے 8۔ ترجمہ: اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہوئی تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آمین۔ سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسے روایت کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم نے۔ روح چونکہ پورے بدن پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ اس عالم کی چیز نہیں ہے اور اس دنیا کے لحاظ سے وہ بے وطن ہے، اس طرح روح کو بدن سے وہی نسبت ہے جو شاہ کو رعایا سے۔ پاک طنیت، پاک نسب، عقل کی لطافت پورے بدن کو مہذب بنا دیتی ہے۔ اس دریا کی لطافت کو دیکھ جو کوثر کی طرح ہے اور اس کے سنگریزے سب موتی اور گوہر ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ ترجمہ: یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ آل عمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں جائے نماز پر اور اپنی کہنیاں زمین سے بلند رکھو۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا انسان ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کو سنبھالنے والا یعنی خبرگیر ایک مرد ہوگا۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل شخص سچی زبان والا، متقی، پرہیزگار، صاف شفاف، جس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ سرکشی، نہ کینہ اور نہ حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ ابن عربی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو اللہ رب العزت کی ملاقات کا متوقع ہے وہ اطمینان رکھے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آ کے رہے گا، اور وہ یعنی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد آپ کو اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ اشفاق احمد۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ بانو قدسیہ۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ بانو قدسیہ۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ ہر انسان کی زندگی ایک مسلسل جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری رہتی ہے۔ جیت اس کی ہوتی ہے جو اپنی خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت کا انتخاب کرنا۔ سچے اہل ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتی ہیں اور نماز کی پابندی کرتی ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اونچے درجے، مغفرت اور بڑا ہی اعلیٰ رزق ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔
جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلاً غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ تم نے اپنے اللہ کو پہچان تو لیا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تم نے قرآن کریم تو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ تم نے شیطان سے دشمنی اور عداوت کا دعویٰ تو کیا مگر اس کی اطاعت اور پیروی اور موافقت اور مرضی پر چلے۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، لیکن تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تم دخول جنت کے دعوے دار تو بنتے ہو مگر اس کے لیے عمل نہیں کرتے ہو۔ تم نار جہنم سے نجات کے طلبگار تو بنتے ہو مگر تم نے اپنے آپ کو اس میں گرا رکھا ہے۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ موت حق ہے مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی عیب چینی تو کرتے ہو مگر اپنے عیوب کی اصلاح نہیں کرتے۔ تم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں سایہ فگن ہیں مگر اس ذات منعم کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے فوت شدگان کو دفن تو کرتے ہو مگر خود عبرت اور نصیحت نہیں پاتے۔ یہ وہ تمام تر عیوب ہیں جو اس وقت اجتماعی طور پر ہم میں سرایت کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس ماہ رمضان المبارک میں دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے ان تمام خامیوں اور کوتاہیوں پر قابو پانے کی اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔